کہانی ختم نہیں ہوتی جب دل رب سے جڑ جائے۔ وہ پہلی مرتبہ جہاز کا سفر کرنے جا رہی تھی، پہلی بار وہ اپنے رب کی قدرت کا ایک نیا مشاہدہ کرنے جا رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بچوں کی طرح بہت ایکسائٹڈ ہو چکی تھی۔ بابا، مجھے ونڈو سائڈ پہ بیٹھنا ہے۔ اور ریان صاحب کو یہ سنتے ہی بچپن والی فاطمہ یاد آ گئی، جو اپنے بھائیوں سے گاڑی میں بھی ونڈو سائڈ پر بیٹھنے کی ضد میں لڑا کرتی تھی۔ جی بیٹا، اگر ہمیں اس سائڈ پر سیٹ ملی تو میرا بیٹا ونڈو سائڈ پر ہی بیٹھے گا، بچپن کی طرح۔ وہ تینوں ایئرپورٹ پر بیٹھے فلائٹ کے منتظر تھے۔ کاش میں جہاز کی ونڈو سائڈ سے سر نکال کر آسمان کو قریب سے دیکھ سکتی، اسے چھو سکتی۔ فاطمہ کی بات سن کر ریان صاحب کا بے اختیار قہقہ نکلا۔ آپ میری بات پر ہنس رہے ہیں نا؟ نہ میری جان، میں اپنے بیٹے کی بات پر کیسے ہنس سکتا ہوں؟ بس اس معصوم سی خواہش پر آپ کا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ بچپن میں بھی آپ ایسے ہی مطالبے کیا کرتی تھی۔ کیسے؟ ہم اکثر نا رات کو ٹیرس پر لیٹے ہوتے تو آپ مجھ سے ضد کرتے ہیں کہ آپ کو آسمان پر چمکتا ہوا سب سے روشن تارا چاہیے۔ بعض اوقات تو آپ رونے لگ جاتی اسی ضد میں کہ آپ کی ماما کے لیے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے مسز ریان کو مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو نہایت دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا واقعی ماما؟ جی بالکل جناب، میں تو اکثر آپ کے بابا سے لڑتی تھی کہ کیوں لے جاتے ہیں اس لڑکی کو ٹیرس پہ، بعد میں سنبھال بھی خود لیا کرے۔ اوہ، میں ایسی تھی؟ نہیں، آپ اب بھی ایسی ہیں، بس اب فرق یہ ہے کہ جو تارا آپ کو آسمان پہ چمکتا نظر آتا ہے نا، آج وہ ہمارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، دوبارہ آسمان کا قرب تلاش کر رہا ہے۔ بہت گہری باتیں کرنے لگے ہیں آپ لوگ، میری صحبت کا اثر ہو گیا۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے ریان صاحب کو چھیڑا۔ وہ تینوں ابھی ہنسے ہی تھے کہ کینیڈا کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ تینوں جلدی سے اٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اس نے فوراً کھڑکی سے جھانکا۔ جہاز پر طلوع ہوتا سورج نہایت خوبصورت منظر دے رہا تھا۔ ان کو سفر کرتے ہوئے 11 گھنٹے گزر چکے تھے اور ابھی مزید 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس وقت کی قسم کھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس نے جہاز کے پروں پر چمکتی سورج کی روشنی کو غور سے دیکھا۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ قاری نے اگلی آیت تلاوت کی۔ دن اور رات اس کائنات کی وہ اٹل حقیقتیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بدل نہیں سکتا۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، وہ سورج کی تپش کو زمین کے گرد نہیں روک سکتا۔ اللہ ایسی اٹل حقیقتوں کی قسم کھا رہے ہیں جو صرف اور صرف ان کے اختیار میں ہیں، اور اللہ کا قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب کسی چیز پہ قسم کھائی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے آنے والی بات بہت زیادہ اہم ہے، ایک ایسی حقیقت جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ کانوں میں گونجتی خوبصورت آواز نے اس کی آنکھیں نم کر دی۔ یہی تو وہ اٹل حقیقت ہے، یہی تو یقینی بات ہے کہ سب آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ ساری دنیا آپ کی باتیں، آپ کا دکھ سن کر بیزار ہو جائیں گی، اور اگر نہیں بیزار ہوگا نا تو وہ واحد ذات ہے، وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی، وہ کبھی آپ سے بیزار نہیں ہوگی۔ وہ ایسی حقیقی بات ہے جیسے سورج کا نکلنا۔ اس کا دل پھر سے محبت سے بھر چکا تھا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تیرے لیے یہی انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ آنسوں کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر ونڈو کے ساتھ سر رکھ کر باہر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی اس کے یہ بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اللہ والے اپنے آنسو صرف اپنے رب کے سامنے بہایا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ، آنے والا وقت کیا اس وقت سے بہتر ہوگا؟ کیا میرا آپریشن کامیاب ہو جائے گا؟ اس نے ہر طرف وسیع نیلے پھیلے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پہنچا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے یقیناً بہت جلد انعام دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔
اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، آنکھوں کی جلن میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے فوراً نقاب کے اوپر سے ہی منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کی سانسوں کی تیزی کوئی محسوس نہ کر لے۔ اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں۔ اور تبھی سے یہ شعر یاد آیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ مجھے یقین ہے آپ کی اس آیت پر، میں آپ کو بن دیکھے آپ پر ایمان لائی ہوں، اس آیت پر بھی ایسے ہی ایمان لائی ہوں۔ آپ کی رضا کا حصول ہی میری رضا ہے پیارے اللہ، میری زندگی کا مقصد آپ کو راضی کرنا ہے، میں اس سے کم پر کیسے خوش ہو سکتی ہوں۔ نگاہیں باہر تیرتے بادلوں پر جمی ہوئی تھی جو کسی وسیع نیلے سمندر میں تیرتے روئی کے گالوں کا منظر دے رہے تھے۔ کتنے خوبصورت ہے نا رب کی کائنات، کتنے کم ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اسے ایسے لگا جیسے اسے کسی کیسے کا جواب مل گیا ہو۔ ہاں حقیقی یتیم نہ صحیح مگر تنہا تو انہی کی طرح ہو چکی تھی جب سب اپنے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ کوئی اس کے درد کا مداوا کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کی تنہائیوں کو، اس کی سسکیوں کو سننے والا نہیں تھا، کوئی اس کے ٹوٹے دل کے ٹکڑے سمیٹنے والا نہیں تھا۔ تب یہ ربی تو تھا جس نے اسے تھاما تھا، سنبھالا تھا، قرت جیسا ساتھی دیا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب کے دل میں اس کی جگہ بنائی۔ بلا شبہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ اگلی آیت پر تو جیسے اس کا دل نا مٹھی میں بھیج لیا ہو کسی نے۔ کیسے بھاگ سکتی تھی وہ اس کلام سے جس کو نازل کرنے والا سوچوں اور خیالات تک سے اس سے واقف تھا، ان کا جواب دینے والا تھا۔ بے شک اللہ، بے شک آپ نہ راستہ دکھاتے تو میں دلدل میں پھنسی رہتی، اگر میں اس گمراہی کی حالت میں مر جاتی تو یقیناً جہنمی ہوتی۔ آپ ہی تو ہیں جس نے مجھے ہدایت دی ہے، آپ ہی کے تو سبب بنائے ہوئے ہیں یہ سب۔ احساس تشکر کے آنسو اس کے نقاب کو گیلا کرتے جا رہے تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے محتاج پا کر مالدار نہیں بنا دیا۔ ہاں میرے پاس تو صرف تھوڑا سا مال تھا، دل کی امیری، دل کا غنی، یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں ہے۔ میرے رب نے مجھے جذباتی طور پر کسی کا محتاج نہیں کیا۔ الحمدللہ کثیرا، اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اس شخص کا سایہ لہرایا جس کی وجہ سے اس کی زندگی اس موڑ پہ آ ٹھہری تھی۔ کبھی کبھی کچھ اذیتوں کے انجام بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ انسانوں سے جدائی آپ کو رب سے جوڑ دیتی ہے، ایسی جدائیاں تو پر صدقے واری جانا چاہیے انسان کو۔ رونا آنکھوں سے مسکرا دی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹنا۔ انشاءاللہ اللہ میں ایسا ہی کروں گی۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی دھتکار دیا جانا، محتاج کو نظر انداز کرنا کیسا اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ سورہ والضحیٰ۔ نعمت، اب کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہ، اس نے گود میں پڑے ہوئے قرآن کو محبت سے چھوا۔ میں اسے ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گی، جو آپ نے مجھے دکھایا نا میں انشاءاللہ وہ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اس نے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ ایک عزم تھا اس کی آنکھوں میں جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے وہ اپنے رب سے کر چکی تھی کہ زمین پر اڑنے کے بعد وہ زمین والے کے آسمان والوں سے جوڑنے کے لیے اپنی باقی ساری زندگی لگا دے گی۔ بلا شبہ اس کی تڑپ دیکھی جا چکی تھی، اس کی طلب، اس کی توفیق کے دروازے کھلوانے لگی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ سیٹس پر سوئے ہوئے تھے جسے وہ بالکل ہی بھول گئے ہوں کہ وہ کس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ بھول تو وہ بھی چکی تھی۔ درد اب اس کی عادت تھی جس کو وہ سر پہ سوار نہیں کرتی تھی، جس کے درد کا مرہم اس کے رب کا قرب بن گیا تھا۔ وہ کیسے اس درد کو مصیبت سمجھ سکتا ہے؟ یہ درد اس کے لیے نعمت ثابت ہوا تھا۔ معاذ، تم کب شادی کرو گے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اینی کی طرح تمہارا بھی نکاح ہو جائے۔ شہریار لوگ تو بہت جلدی کرنا چاہ رہے ہیں۔ معاذ کی والدہ
اس سے کہہ رہی تھی جو ابھی اپنی امی کی ٹانگیں دبا رہا تھا، جیسے آپ کو بہتر لگے امی، تو تم بتاؤ نا کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ امی آپ بھیا سے پوچھ رہے ہیں جو لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ قرۃ العین نے ہنستے ہوئے کہا جو ابھی کھانا لے کر آئی تھی، کبھی کبھی تو میرے دل چاہتا ہے نا کہ فاطمہ اتنی اچھی لڑکی ہے، باپردہ دیندار، اس کو اپنی بیٹی بناؤں، مگر معاذ کو ایسے لگا جیسے اس کی ماں نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا ہو۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی دل کے تو وہ میرے بھی بہت قریب ہے، بس اللہ اسے زندگی دے۔ قرۃ العین اداس ہو گئی۔ معاذ کو بڑا عجیب سا ڈر لگا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا ایسے؟ اسے کینسر ہو گیا بھائی، اور کافی لیٹ پتہ چلا ہے۔ آج کل کینیڈا گئی ہوئی ہے علاج کے لیے، دعا کیجئے کہ اللہ اسے خیر و عافیت اور تندرستی کے ساتھ واپس لائے۔ آمین۔ یہ سنتے ہی معاذ نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ شدید درد سے بلک رہی تھی، آنسو تھے کہ گلے کا پھندا بنے ہوئے تھے، اسے سانس لینے نہیں دے رہے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنے رب سے فریاد کرے کہ کوئی تو ہو جو کچھ ایسا کر دے کہ اس کی اذیت سے اس کو نجات مل جائے۔ اللہ جی پلیز، میں نہیں برداشت کر سکتی، میں نہیں کر پاؤں گی یا اللہ۔ زبان سے بس اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے تھے، گویا یہ الفاظ، یہ نام ہی اس کے روح کا مرہم تھے۔ وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے، گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ درد کی شدت سے لگ رہا تھا کہ بس اب جان نکل جائے گی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا، نگاہیں کھلی ہوئی کھڑکی پر جا کر ٹک گئیں۔ کیا یہاں سے آئیں گے وہ فرشتے؟ اس نے خود سے سوال کیا، یا ادھر سے؟ کہ انسان اتنا اکیلا، اتنا بے بس ہے؟ آنسو آنکھوں سے سیلاب کی مانند رواں ہو چکے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کیسے وہ آواز دیتی ماما کو؟ قبر کی تنہائی تو مجھے یہی محسوس ہونے لگی ہے اللہ۔ کیسے فرشتے آئیں گے مجھے لینے کے لیے؟ اللہ میں تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے۔ میں اچھی نہیں ہوں، میں بہت گنہگار ہوں اور میں اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھ سے راضی ہو جائیے گا۔ اچھے فرشتے بھیجیے گا جو آپ کی رضا کی خوشخبری سنائیں۔ اللہ جی پلیز۔ کون ہوتا جو اسے جواب دیتا؟ کون ہوتا جو اسے دلاسے دیتا؟ کون ہوتا جو اس کے درد کی دوا کرتا؟ یہاں آ کر وہ مزید اکیلی ہو گئی تھی، مگر یہ تنہائی سے مزید رب سے جوڑنے لگی تھی۔ جب کوئی سننے والا نہیں تھا نا، وہاں آسمانوں کے پار اتنی دور، مگر پھر بھی شہرہ سے زیادہ قریب، اسے ہر لمحہ سننے کو تیار تھا۔ صرف سنتا ہی نہیں تھا، اسے جواب بھی دیتا تھا۔ میں کیسے اٹھاؤں قرآن؟ اس نے مڑ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس کا قرآن پڑا تھا۔ اس میں تو ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ اللہ پلیز، اللہ آپ میرے رب ہیں نا، آپ میرے خالق ہیں نا، آپ سے بڑھ کر کوئی میری اذیت جان سکتا ہے؟ پلیز اس درد کو ختم کر دیں، مجھے اس درد میں کا اتنا محتاج نہ کریں اللہ کہ میں آپ کا کلام بھی نہ اٹھا پاؤں، اسے سینے سے نہ لگا پاؤں، اس کے ذریعے آپ کی بات نہ سن پاؤں۔ اپنی بے بسی کی انتہائیوں پر اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مسز ریان فاطمہ کی حالت سے بے خبر بینیش کے ساتھ لان میں شام کی چائے پینے میں مصروف تھی، جبکہ اندر کمرے میں اس کی حالت اس وقت ایسے تنہا تڑپتے ہوئے بچے کی سی تھی جو پیاس سے بلک رہا ہو، جو ایڑیاں رگڑ رہا ہو، مگر اپنی ناتواں جان کے سبب نہ کچھ کر سکے، نہ ہی کوئی اس کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کی روح کی پیاس اس کے رب کا کلام تھا اور اسے اس وقت شدید ضرورت تھی اس کی، مگر شاید اس بار تسلی قرآن سے نہیں، کسی اور جگہ سے ملنا تھی۔ وہ درویش سے انسان تھے، بہت ہی حسین، مگر اپنی حالت سے کافی بیمار لگ رہے تھے۔ اس نے نگاہیں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا، کوئی آس پاس نہیں تھا جو ان کا خیال رکھتا۔ اسی آس پاس کا ماحول بہت اجنبی سا لگ رہا تھا۔ یکایک ان کی حالت بگڑنے لگی۔ فاطمہ کا دل کیا کہ وہ بھاگ کے ان کے پاس جائے، مگر یہ کیا، اس کے اپنے پاؤں زمین میں گڑ چکے ہیں۔ وہ ہلنا چاہ رہی تھی، آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، مگر نہ وہ ہل پا رہی تھی نہ وہ آگے بڑھ پا رہی تھی۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر نگاہ ڈالی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیوں نہیں ہل پا رہی؟ اس نے مکمل زور لگاتے ہوئے خود سے پوچھا۔ اللہ۔ درویش کے منہ سے کراہنے کے بجائے اللہ کا نام نکلا۔
وہ بہت خوبصورت ہے مگر بیماری نے انہیں نڈھال سا کر دیا تھا۔ فاطمہ کو ان کے لیے اپنے دل میں عجیب سی عقیدت محسوس ہوئی۔ یکا اسے لگا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے غور سے سننے کی کوشش کی مگر بیماری کی وجہ سے ان کی آواز بھی نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے مزید غور کیا کہ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور وہ کوئی آیت پڑھ رہے تھے۔ نہیں، شاید وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ نہیں، یہ تو قرآن کی آیت لگ رہی تھی۔ آواز مزید بلند ہوتی گئی مگر آواز میں فریاد کا پہلو نمایاں تھا۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ اسے اپنے کینسر کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کی شدت کے مراحل یاد آئے۔ وہ تو اللہ سے بس یہی کہتی تھی نا کہ اس بیماری کو مجھ سے دور کریں، مگر یہ اللہ کے نیک بندے بس اپنا حال بتا رہے ہیں، اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب یار؟ اس کا دل چاہ ان سے پوچھے مگر ان کا انداز فریاد اسے زبان کھولنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا بس انہیں دیکھتی رہے، سنتی رہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یک اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ تو یہ خواب تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا ہے، اسے سوئے ہوئے صرف 15 منٹ تو ہوئے تھے۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ابھی وہ 15 منٹ پہلے درد سے کرا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی انداز میں گھٹنے پکڑے بیٹھی تھی اور گھٹنوں پر سر رکھے وہ سو گئی تھی بیٹھے بیٹھے۔ درد اب مکمل غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے کانوں میں یک وہ الفاظ گونجے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سب کچھ اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ کون تھے؟ صرف 15 منٹ کے اندر اللہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا تھا؟ کئی سوال اس کے ذہن میں گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر بازو دراز کر کے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا قرآن پاک اٹھایا۔ اسے یاد تھا کہ وہ الفاظ اس نے قرآن میں پڑھے ہیں مگر کہاں، یہ یاد نہیں تھا۔ اس نے درمیان سے ہی قرآن کھولا اور اس کو الٹ پلٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ قرآن کورس کر رہی تھی تو اس کی عادت تھی کہ قرآن مجید میں ہر دعا پر ٹیگنگ کرتی تھی۔ اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ وہ جب چاہتی ٹیگ کے ذریعے صفحہ کھول کر وہ دعا ڈھونڈ لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی۔ اس نے اب ٹیگز کو جانچنا شروع کیا، کہیں تو ہوگی یہ دعا۔ اس نے خود سے کہا۔ یک جو 17 پہ آ کر اس کی انگلیاں تھم گئی۔ سورہ الانبیاء آیا 83۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام۔ اس نے دوبارہ ان آیات کو دیکھا، گویا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ تو کیا ان بزرگ کا خواب میں مجھے دکھایا جانا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور دعا کی طرف اشارہ تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے مزید صفحات پلٹے، گویا وہ مزید کنفرمیشن چاہ رہی ہو۔ اب کی بات سورہ صاد کھلی تھی، وہ صفحات جہاں ایوب علیہ السلام کا واقعہ موجود تھا۔ سورہ صاد آیا 44۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی رغبت رکھنے والا تھا۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ ہوا تھا۔ اسے خواب میں ان بزرگ کا کراہنا یاد آ گیا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں، قرآن پر نظر آنے والی آیات دھندلا چکی تھیں۔ کیا مقصد تھا ان بزرگ کا خواب میں دکھنے کا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھ کر سنانے کا؟ اور اب اس آیت کا کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہی تھی، اعتراف کر رہی تھی اپنی بے صبری کا، اپنی ناشکری کا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ وہ الفاظ تھے جو مسلسل اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے تھے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بیماری اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اور اس سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے تھے، یعنی جو ان کے حق میں بہتر تھا وہ فیصلہ کرے گا اللہ۔ یہی تو اس رب کا رحم ہے کہ ہمیں اسی سے نوازتا ہے جس میں ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام اپنا مشورہ تو نہیں دیا تھا نا کہ یہ بیماری ختم کر دیں۔ ایوب علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میری بیماری ختم کر دیں۔ وہ تو راضی برضا رہے، اپنا حال دل اپنے رب کو سنا کر اس کے رحم کی فریاد کرتے رہے۔ اس کے رحم پر یقین ہی ان کے صبر کی وجہ سے تھا۔ اور میں
اسے سونے سے پہلے والی اپنی بے صبری یاد آ گئی۔ سوری اللہ جی۔ آنسو چہرے سے پھسل کر قرآن کے صفحات بھگو رہے تھے۔ اس کا دل درد سے بھر چکا تھا۔ شرمندگی اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات اب اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ اس نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے مزید صفحات پلٹے۔ سورہ الاحقاف آیت 35۔ بس تم ایسا صبر کرو جیسے صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا تھا۔ ایسا صبر جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا تھا۔ اس نے قرآن پاک بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے۔ قرآن اس کی گود میں تھا۔ کینسر؟ یہ کوئی معمولی بیماری تو نہیں تھی نا؟ یہ ان بیماریوں میں سے تھی جسے سائلنٹ کلر ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس بات پہ صبر کروں، بالکل شکوہ نہ کروں۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اب تک وہ اس بیماری کو لے کر بڑی الجھن کا شکار تھی۔ اس کا انجام سوچ کر وہ ڈر جایا کرتی تھی، مگر آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں الجھے دھاگوں کو بہت نرمی سے سلجھا دیا گیا ہو۔ اسے سکھا دیا گیا ہو کہ کیسے صبر کرنا ہے، اپنے انجام کو اس کی رحمت کے حوالے کرنا ہے، اس کی رحمت جس کی وہ پل پل محتاج تھی۔ اتنے میں اس کے موبائل پر عصر کی اذان کی آواز بطور ریمائنڈر گونجنے لگے۔ اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے، آنسو صاف کرتے ہوئے قرآن اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔